أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء صدق الله العظيم۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اور اسی طرح واقعات کے تناظر میں عذاب قبر کے تقریباً 60 ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ گناہ کون کون سے ہیں کہ اس سے انسان بچنے کا اہتمام کرے تاکہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے۔ عذاب قبر ایک برحق عقیدہ ہے، ہر مسلمان کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث متواترہ میں عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم سورہ ابراہیم کی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت کی تشریح حدیث میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں یہ جو دنیا کا تذکرہ ہے وہ تو انسان کی زندگی ہے، اور آخرت کا جو ذکر ہے اس سے مراد قبر کی زندگی ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیک اعمال پہ زندگی گزارے گا تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھے گا، اور جب قبر میں سوال ہوگا من ربک من نبیک ما دینک، تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کو ثابت قدم رکھے گا۔ تو گویا اس آیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عذاب قبر پر استدلال فرمایا ہے۔ اسی طرح عذاب قبر کا تذکرہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی موجود ہے، اور مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفاق پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لَا تَعْلَمُونَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ۔ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، اور پھر ہم لوٹائیں گے ان کو بہت بڑے عذاب کی طرف۔ تو یہاں 2 عذاب سے کیا مراد ہے؟ تو تفسیر کبیر میں ہے، امام رازی فرماتے ہیں، اسی طرح تفسیر قرطبی میں کہ پہلا عذاب دنیا کا عذاب ہے، دوسرا عذاب قبر کا عذاب ہے، اور پھر آخر بڑے عذاب کی طرف لوٹائیں گے، یعنی آخرت میں جہنم کا عذاب۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 عذابوں کا ذکر فرمایا اور پھر بڑے عذاب جہنم کا ذکر کیا۔ تو 2 عذابوں میں پہلے عذاب سے مراد دنیا کا عذاب اور دوسرے سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور بڑے عذاب سے مراد آخرت کا یعنی جہنم کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ لوگ پانی میں غرق کر دیے گئے تو فرمایا ہر دن ان کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور ان کے آگ کا ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، پس آگ کو پیش کیا جاتا ہے ان پر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اب یہاں جو آیا کہ
آگ پر ان کو پیش کیا جاتا ہے، صبح اور شام آگ کا عذاب ہوتا ہے، تو یہ صبح و شام جو ہو رہا ہے یہی قبر کا عذاب ہے، کیونکہ جہنم کے عذاب کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ آخرت میں آل فرعون کے بارے میں حکم ہوگا کہ ان کو سخت عذاب میں داخل کرو، تو گویا آخرت کے عذاب کا الگ ذکر ہے، اور صبح و شام جو ان پر عذاب ہو رہا ہے اس سے مراد یہی قبر کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئے تو ہم نے ان کو پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا، اور پھر اس کے بعد ان کو آگ کے عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، پس ان کے گناہوں کے سبب ان کو پانی میں ڈبو دیا گیا اور ان کو داخل کر دیا گیا آگ میں۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، پس نہیں پایا انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں لفظ ہے فَأُدْخِلُوا، فا تعقیم مع الوصل کے لیے، کہ جیسے ہی وہ پانی میں ان کو غرق کیا گیا اس کے فوراً بعد اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، تو یہ جو فوری عذاب آیا وہی قبر کا عذاب ہے۔ تو گویا قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ رب العزت نے عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طرح مطلق قبر کا ذکر بھی قرآن کی دیگر آیات میں موجود ہے، جس میں مطلق قبر کا ذکر آیا ہے کہ انسان کو موت کے بعد دفنایا جاتا ہے قبر میں، اور پھر روز محشر اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبرہ، پس جب ان پر موت آتی ہے تو ان کو قبروں میں دفنا دیا جاتا ہے۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب اللہ چاہے گا ان کو قبروں سے دوبارہ اٹھا دے گا۔ اسی طرح قبر کا تذکرہ سورہ عادیات میں بھی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، پس کیا وہ لوگ نہیں جانتے کہ جب قبروں کو اکھیڑ دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، ظاہر کر دیا جائے گا جو ان کے سینوں میں ہے، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً تیرا رب ان کے بارے میں البتہ باخبر ہے۔ اسی طرح قبر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں بھی فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو مت دوستی اختیار کرو ایسی قوم سے جس پر ان کا اللہ کا غضب ہوا ہے۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً یہ لوگ مایوس ہو چکے ہیں آخرت کی زندگی سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار مایوس ہیں قبر والوں سے۔ تو بہرحال قرآن کریم کی آیات میں قبر کا تذکرہ، عذاب قبر کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عذاب قبر کا تذکرہ متعدد مواقع پہ فرمایا، اور اس بارے میں جو احادیث ہیں محدثین کے ہاں وہ متواتر ہیں، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اگر کوئی شخص مطلق عذاب قبر کا انکار کرے کہ میں عذاب قبر کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص فقہا کے ہاں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر میں، اور اسی طرح خلاصۃ الفتاوی میں اور فتاوی ہندیہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی مطلق عذاب قبر کا انکار کرے کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں، برزخ میں کوئی عذاب نہیں، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، تو ایسے شخص ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت نزلت فی عذاب القبر، آپ نے فرمایا یہ عذاب قبر کے بارے میں ہے۔ یقال له من ربک فیقول ربی اللہ، سوال ہوگا تیرا رب کون ہے، تو اگر وہ مومن ہے، زندگی اطاعت میں گزری ہے، تو جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور جب حضور کے بارے میں سوال ہوگا تو وہ جواب دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں عذاب قبر کا تذکرہ فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب کسی بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وتولی عنہ اصحابہ،
اور اس کے ساتھی اسے دفنا کر پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، تو یہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یعنی جو لوگ دفنا کے جا رہے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اَتَاهُ مَلَكَانِ، دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فَيُقْعِدَانِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ، اور دونوں اس سے کہتے ہیں، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو پیغمبر تمہاری طرف مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ، اگر مومن آدمی ہو، فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یقیناً وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ فَيُقَالُ لَهُ انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، اس سے کہا جاتا ہے دیکھ لے ٹھکانے کو جو جہنم کا ٹھکانہ ہے، قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کو تیرے لیے تبدیل کر دیا جنت کے ٹھکانے کے ساتھ۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، پس وہ دونوں کو دیکھتا ہے، جنت کا ٹھکانہ بھی جہنم کا ٹھکانہ بھی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، منافق اور کافر سے جب سوال ہوگا، فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ جو تمہاری طرف مبعوث کیا گیا۔ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ کہے گا میں نہیں جانتا۔ كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اس سے کہا جائے گا نہ تو نے دین کی بات کو خود سمجھا اور نہ تو کسی کے پیچھے چلا، یعنی نہ تو نے کسی کی اقتداء کی نہ خود سے تیرے اندر سمجھ تھی۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ، اسے مارا جائے گا لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ۔ فَيَصِيحُ صَيْحَةً، وہ اتنے زور سے چیخے گا، يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ، اس کی آواز کو مخلوق میں سب سنیں گے سوائے انسان اور جنات کے۔ انسان اور جنات کے علاوہ ہر آدمی اور ہر مخلوق جو ہے وہ اس کو سن رہی ہوتی ہے۔ تو وہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہر انسان کے انتقال کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو پھر مردے اس سے سوال جواب کرتے ہیں، تو ان میں یہ 3 سوال ہوتے ہیں، حضور کے بارے میں، اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ من عذاب القبر، میں نے نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے مگر آپ ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، باوجود یہ کہ حضور تو معصوم ہیں، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ امت کو درس دینا تھا کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب النار، تم اللہ کی پناہ میں آؤ جہنم کے عذاب سے۔ قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، صحابہ نے کہا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جہنم کے عذاب سے۔ پھر آپ نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ قالوا، صحابہ نے دعا کی، نعوذ باللہ من عذاب القبر، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں عذاب قبر سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے یہ ہمیں دعا بھی سکھائی کہ انسان اہتمام کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ قبر کی سختیوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ جب انسان کی زندگی اچھی گزرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے حکم ہوتا ہے یوں سو جا جس طرح کہ دلہن سو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے فَيَقُولُ أَرْجِعُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأُخْبِرُهُمْ فَيَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوسِ، اس طرح سو جا جس طرح کہ دلہن سو جاتی ہے۔ تو بڑے اطمینان کے ساتھ اب پھر قبر میں ہوتا ہے۔ قبر وہ مرحلہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، جب بھی قبر کے پاس سے گزرتے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے اور ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے سامنے جنت جہنم کا ذکر ہوتا ہے لیکن آپ کی یہ کیفیت نہیں ہوتی، جتنا قبر کے پاس سے گزریں تو آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، یقیناً قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ، جسے اس سے نجات مل گئی اسے اس کے لیے بعد کے مراحل آسان ہو جائیں گے۔ وإن لم ینج منہ، اور جسے اس سے نجات نہ ملی فما بعدہ اشد منہ، اس کے لیے اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، میں نے نہیں دیکھا کوئی برا منظر مگر قبر اس سے سب سے زیادہ خوفناک منظر والی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا، کافر آدمی پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کیے جاتے ہیں، 99 اژدہے سانپ، تنہسہ جو اس کو ڈسے گے، وَتَلْدَغُهُ حَتَّى يَقُومَ السَّاعَةُ تو یہ اس کو ڈستے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ان میں اتنا زہر ہے لو ان تنینا منہا نفخ بالارض ما انبتت خضرا، اگر ان میں سے کوئی ایک زمین پہ ڈس لے تو ساری زمین پہ کبھی سبزہ نہیں اگے گا۔ یعنی وہ اژدہے اتنے زہریلے ہیں کہ اگر وہ زمین پر ایک مرتبہ ڈس لے تو روئے ارض پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی سبزہ نہیں اگے گا۔ تو بہرحال احادیث مبارکہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا حکم ہوا ہے۔ قبر کے عذاب کو سمجھنے کے لیے ایک بات ابتدا میں سمجھیں، انسان کی دنیا میں 3 عالم ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان کے جسم کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان 4 مہینے کے بعد جسم میں روح آتی ہے، اب وہ 9 مہینے 10 مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایک روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہے انسان کے ماں کے پیٹ میں۔ دوسرا ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس وقت وہ زندہ پیدا ہوا، اس کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے، اب جو اس کی زندگی 60-70 سال کی ہے، روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ تیسرا ہوتا ہے انسان کا نیند کی حالت میں، جب انسان سویا ہوا ہوتا ہے، اب جسم تو لیٹا ہوا ہے لیکن اس کی روح گردش کر رہی ہے، تو کبھی وہ دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو گاؤں میں، کبھی اپنے آپ کو سعودیہ میں، کبھی امریکہ میں، کبھی یورپ میں، کبھی دیگر جگہوں میں انسان کی روح گردش کر رہی ہے، کبھی تکلیف میں کبھی راحت میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو وہاں بھی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو قبر میں ہوگا اس کا جسم، اب اگر وہ نیکوکار ہے تو اس کی روح ہوگی اوپر علیین میں، یہ 7 آسمانوں سے اوپر ایک جگہ اور ایک مقام ہے، نیک لوگوں کی ارواح وہاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوگا، اس تعلق کی وجہ سے وہ عذاب کو بھی محسوس کرے گا، ثواب کو بھی محسوس کرے گا۔ اور جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، تو عاد الروح فی جسدہ، روح جسم میں لوٹتی ہے، پھر انسان سے جو سوال ہوتے ہیں پھر وہ اس کا جواب دیتا ہے۔ جواب دینے کے بعد اب روح اگر نیکوکار ہے تو علیین میں، گناہگار ہے تو سجین میں ہوتی ہے، اور اس روح کا اس جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو عذاب بھی روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے، ثواب بھی اور راحت بھی روح اور جسم دونوں پر ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کے اندر جسم اصل ہے، روح تابع ہے، لیکن نیند کی حالت میں اور دنیا سے جانے کے بعد قبر میں انسان کی روح اصل ہوتی ہے اور جسم اس کا تابع ہوتا ہے۔ 5واں روح کا تعلق ہوگا جسم کے ساتھ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، محشر کے میدان میں ہوگا، تو وہاں بھی جسم میں روح لوٹائی ہوئی ہوگی۔ اب وہ اگر جنت میں جائے گا تب بھی روح اور جسم دونوں راحت کو محسوس کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ جہنم میں گیا تب بھی سزا روح اور جسم دونوں محسوس کریں گے۔ تو خلاصہ یہ ہوا انسان کی روح کا جو انسان کے جسم سے تعلق ہے وہ 5 طریقے سے۔ نمبر 1 ماں کے پیٹ میں، نمبر 2 دنیا میں آنے کے بعد، نمبر 3 نیند کی حالت میں، نمبر 4 موت کے بعد قبر میں، اور نمبر 5 جب قبر سے اٹھایا جائے گا حشر کے میدان میں۔
تو روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے۔ اب فرق یہ ہے، دنیا کے اندر جسم اصل ہے، روح تابع ہے، اس لیے کوئی بھی بات ہوتی ہے وہ جسم پہ ہوتی ہے۔ مثلا تکلیف ہوئی، کسی نے جسم کو مارا، زخمی ہوا، تو جسم پہ اس کے نشان آتے ہیں، زخم محسوس ہوتا ہے، پھر جسم کے واسطے سے روح پہ ہوتا ہے۔ لیکن نیند میں اور قبر میں روح اصل ہے اور اس کے واسطے سے جسم پہ ہوتا ہے، جسم تابع ہے اور روح اصل ہے۔ تو اس لیے اگر عذاب قبر کو سمجھنا ہے، اس کو نیند سے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے حدیث میں قبر کی چیزوں کو جو تشبیہ دی گئی ہے وہ نیند کے ساتھ ہے، اور موت کو نیند کی بہن کہا گیا ہے۔ جب انسان سونے لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہمیں مسنون دعا بتائی، اس کے اندر الفاظ ہیں کہ انسان پڑھتا ہے بسم اللہ الذی اموت و احیا، شروع اللہ کے نام سے کہ میں مر رہا ہوں اور پھر میں زندہ کیا جاؤں۔ تو اب یہاں جب آدمی نیند میں جا رہے تو وہ حقیقت میں مر تو نہیں رہا، لیکن اس کو تعبیر اموت و مرنے سے کیا گیا، اس لیے کہ نیند گویا کہ ایک قسم کی موت ہے۔ اسی طرح جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو ہم مسنون دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے۔ حالانکہ اب نیند میں انسان مرا تو نہیں ہے، لیکن اس کو تعبیر موت سے کیا گیا۔ تو جیسے مردے کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، اس طرح جو آدمی سویا ہوا ہو اس کے قریب کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، کون کھیل رہا ہے، کون تفریح میں لگا ہے، کون کس کام میں لگا ہے۔ انسان سویا ہوا ہوتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا، جیسے کوئی آدمی مر جائے تو اپنے ارد گرد کے حالات کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم نے قبر کھولی، ہم نے دیکھا مردہ تو لیٹا ہوا تھا، اس پر تو عذاب ہمیں محسوس نہیں ہوا، ہم نے تو اس کو لیٹا ہوا دیکھا، وہاں ہم نے نہ کوئی باغ دیکھا اور نہ ہمیں کوئی عذاب نظر آیا، تو اس کو یوں سمجھیں، دیکھیں یہ جو قبر کی زندگی ہے یہ برزخی زندگی ہے، غیب کی زندگی ہے۔ ہمارا غیب پر ایمان ہے۔ غیب کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ جیسے ہم نے اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن و سنت میں اللہ رب العزت کا تذکرہ وجود باری تعالیٰ ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے جنات کو نہیں دیکھا، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم میں، حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں بالفرض قبر میں عذاب ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ اور اس کے رسول نے جب فرما دیا ہمارا ایمان ہے، ہمیں نظر آئے نہ آئے تو ہمارا ایمان اپنے مشاہدے پر نہیں ہے، ہمارا ایمان الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھی چیزوں پر، اللہ رسول کی بات پر ہمارا ایمان ہے۔ پھر ایک بات یہ سمجھیں کہ یہ جو زندگی ہے قبر کی، اس کو برزخی زندگی بھی کہتے ہیں۔ برزخ لغت میں کہتے ہیں پردے کو، موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے اس زمانے کا نام ہے برزخ۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، انسان کے موت کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے تک زمانے کو برزخ کہتے ہیں۔ قبر نام ہے اس مکان اور جگہ کا جس جگہ میں انسان کی تدفین ہوتی ہے، اس لیے قبر کو کہتے ہیں ظرف مکان، اور برزخ یہ ہے ظرف زمان، یعنی موت کے بعد سے قیامت تک کا جو زمانہ ہے اسے برزخ کہتے ہیں، اور قبر اس جگہ کا نام ہے جس جگہ میں انسان کی تدفین ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو تعبیر ہوتی ہے کہ عذاب قبر ہے یا برزخ میں عذاب ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں، ایک میں زمان کا ذکر ہے، ایک میں مکان کا ذکر ہے۔ اور یہ برزخ کی تعبیر اس لیے علماء نے اختیار کی، جب یہ اعتراض ہونے لگا، سوال ہونے لگا کہ بہت سے مردوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو جلا دیا گیا، بعض کو درندوں نے کھا لیا، کوئی سمندر میں ڈوب گئے، ان کے ذرات نہیں ملے، تو ان کو تو قبر نہیں ملی تو عذاب کیسے ہوگا؟ تو ان کے لیے تعبیر ہوتی ہے برزخ کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ کسی پرندے کے پیٹ میں ہیں، درندے کے پیٹ میں ہیں، جہاں بھی ان کے اجزاء ہیں، اللہ کے علم میں موجود ہے، اللہ اپنے علم کے مطابق وہیں ان کو عذاب اور ثواب دے گا۔ اس لیے یہ برزخ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ اب جب انسان دیکھتا ہے کہ قبر میں اس کو بظاہر نظر نہیں آ رہا اور عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے عرض کیا یہ برزخ کا معاملہ ہے۔
اس لیے اللہ نے شہداء کی حیات کے بارے میں فرمایا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، تم جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے لیکن ہے وہ زندہ۔ اس کو یوں سمجھیں، ایک آدمی سویا ہوا ہے، اب اس کے قریب ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو یہ نیند کے اندر اب کوئی مثلاً حرمین جا رہا ہے، حج کر رہا ہے، عمرہ کر رہا ہے، یا شادی ہو رہی ہے، یا کوئی خوشی کی بات ہے، اب یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے، خواب میں خوشی محسوس کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لذت محسوس کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، لیکن ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا۔ اب وہ صبح اٹھ کر کہتے ہیں بھئی میں تو رات کو بیت اللہ میں تھا، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تھا۔ اب کوئی بولے بھئی تو کیسے کہہ رہے، تو یہی تھا، تیرا جسم تو اسی بستر پر تھا، تو وہ یہی کہے گا میرا جسم تو بستر پہ تھا لیکن روح گردش کر رہی تھی۔ تو جیسے نیند میں جسم بستر پہ ہوتا ہے اور روح گردش کر رہی ہے، وہ راحت کو بھی محسوس کرتا ہے، عذاب کو بھی، کہ پھانسی ہو رہی ہے، درندے اس کے پیچھے لگیں، کوئی چیز اس کو کاٹ رہی ہے، سانپ اس کو ڈس رہا ہے، اوپر سے نیچے گر رہا ہے، اب یہ ساری تکلیفیں محسوس کرتا ہے۔ صبح اٹھ کر بتاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو یہیں پڑا تھا، ہم نے تو تجھے نہیں دیکھا، تیرے پیچھے کوئی درندہ لگا، تیرے پیچھے کوئی جانور لگا، تو یہی کہتا ہے نہیں میں نے یہ سب چیزوں کو محسوس کیا ہے۔ تو جیسے نیند میں جسم بستر پر ہوتا ہے، وہ تکلیف کو بھی محسوس کرتا ہے، راحت کو بھی محسوس کرتا ہے لیکن دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، اسی طرح قبر میں مردہ عذاب کو بھی محسوس کرتا ہے، ثواب کو بھی محسوس کرتا ہے لیکن دوسرے کو پتہ نہیں چلتا۔ بسا اوقات نیند میں انسان کو اتنی لذت ہوتی ہے، احتلام ہو جاتا ہے، اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور کپڑوں پر جسم پہ آثار نظر آتے، اب ساتھ والے کو پتہ نہیں ہے اور اس کو یہ لذت حاصل ہوئی، تو اب کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، سب اس کو مانتے ہیں۔ اس لیے قبر کی چیزوں کو سمجھنے کے لیے انسان نیند کے ذریعے اس کو سمجھے، تو جب نیند میں یہ سب کچھ ہوتا ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، تو قبر میں بھی جسم اسی طرح ہے، اس کو عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور عذاب اور ثواب میں دونوں شریک ہیں۔ اب عذاب صرف جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا؟ تو اس میں اہل سنت والجماعت کا نقطہ نظر یہ ہے، اجماعی مسئلہ ہے کہ عذاب اور ثواب جسم اور روح دونوں کو ہوتے ہیں، جسم اور روح دونوں عذاب کو بھی محسوس کرتے ہیں، ثواب کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اسی جسم نے تکلیفیں برداشت کی، عبادت کی، اعمال کیے، تو اللہ اسی جسم کو راحت دے گا، اسی کو کہتے ہیں جسد عنصری۔ اور اگر اسی جسم نے گناہ کیے، کفر میں، نفاق میں، معصیت میں زندگی گزاری، تو اللہ سزا بھی اسی جسم کو دے گا۔ تو اب یہ قرین انصاف نہیں کہ گناہ ایک جسم کرے اور اللہ سزا کسی اور کو دے، دوسرے جسم کو دے، ایسی بات نہیں۔ تو عذاب اور ثواب اسی جسم کو ہوتا ہے، روح کا تعلق اسی جسم کے ساتھ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایسے کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے، تاکہ ہم ان سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بتائیں کہ وہ ان اسباب سے بچیں۔ تو احادیث اور واقعات کے تناظر میں ایسے 60 گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے عموماً عذاب قبر ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا گناہ ہے شرک کرنا، سب سے پہلا گناہ ہے شرک کرنا، کہ شرک کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قبرستان سے گزرے تو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا من یعرف اصحاب هذه الاقبر، کون ہے جو ان قبر والوں کو جانتا ہے کہ یہ قبریں کس کی ہیں؟ فقال رجل، ایک شخص نے کہا انا، میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فمتى مات هؤلاء، ان لوگوں کا انتقال کب ہوا ہے؟ قال ماتوا فی الاشراق، یہ سب وہ ہیں جن کا انتقال شرک کی حالت میں ہوا، یعنی مشرک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامة تبتلى في قبورها، یقیناً اس امت کے لوگوں کو آزمایا جائے گا ان کی قبروں میں۔ فلولا الا تدافنوا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دے، الذی اسمع منہ، جو عذاب قبر میں سنتا ہوں۔
یعنی جو میں سنتا ہوں میں دعا کرتا اللہ آپ کو بھی سنا دے۔ تو دیکھیں اس روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو گویا پہلا عذاب قبر کا سبب شرک ہے، اس لیے انسان اس گناہ سے بچے کہ اس گناہ کی معافی نہیں، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نفاق کرنا۔ نفاق کرنا یعنی منافقت اختیار کرنا، منافق بننا۔ منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے کہ جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے دل سے نہیں پڑھتا، تو یہ منافق اعتقادی، اس کے لیے بھی اللہ نے قبر کا عذاب رکھا ہے، اور یہ بڑا سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور اسی طرح ان دیہاتیوں میں سے جو ارد گرد رہنے والے منافق لوگ ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اسی طرح اہل مدینہ میں سے وہ جو ماہر ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر، لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ، آپ ان کو نہیں جانتے ہم جانتے ہیں، سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ، پھر ہم ان کو لوٹائیں گے ایک بڑے عذاب کی طرف۔ اب یہاں اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں 2 عذاب سے مراد سنعذبهم مرتين، المراد منه عذاب الدنیا بجمیع اقسامہ، اس سے مراد دنیا کا عذاب ہے تمام اقسام کے ساتھ، وعذاب القبر، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے، اور ویردون الی عذاب عظیم، اس سے مراد المراد منه العذاب فی الحیات الثالثہ وہی الحیات فی القیامہ، قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ مراد ہے۔ تو بہرحال دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے وہ ہے منافق ہونا، اس لیے انسان اس گناہ سے بچے۔ نمبر 3، ذکر اللہ سے اعراض کرنا۔ ذکر اللہ سے اعراض کرنا، جو اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، خوشی میں غم میں اپنے زندگی کے احوال میں، تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اندھا کر کے اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اب یہاں زندگی تنگ ہوگی، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ فی قولہ عز وجل معیشۃ ضنکا قال عذاب القبر، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ تو اس بات کو امام حاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں، اسی طرح امام بزار نے مسند بزار نے، اور حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا اسنادہ جید۔ تو گویا تیسری چیز جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے اعراض کرے، اللہ کو بھلا دے، اپنی زندگی فسق و فجور اور گناہوں میں گزار دے، تو یہ بھی عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ چوتھا سبب ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے باغات میں سے ایک باغ کے پاس سے گزرے، فسمع صوت انسانین، آپ نے 2 انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، ان کو قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان وما یعذبان فی کبیر، آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور نہیں عذاب دیا جا رہا کسی بڑے گناہ میں، یعنی یہ لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے تھے، حقیقت میں تو وہ بڑا گناہ تھا لیکن لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ تو ان میں سے ایک گناہ کانا احدہما لا یستتر من بولہ، ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جو اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، تو پیشاب کرتا تھا چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہو گیا۔ تو گویا عذاب قبر کا ایک سبب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا ہے، اس لیے انسان جب بھی پیشاب آئے تو کوشش ہو پیشاب کرنے فارغ ہونے کے بعد اپنے عضو کو اپنے بائیں ہاتھ سے جھڑک دے
ٹیشو پیپر وغیرہ ممکن ہو استعمال کر دیں، اس کے بعد پانی کے ذریعے خوب پاکی حاصل کریں، پھر جب اطمینان ہو جائے، قطرات آنا بند ہو جائیں، پھر انسان استنجا کر کے کھڑا ہو جائے۔ تو اس سے جتنا جسم پاک ہوگا، کپڑے پاک ہوں گے تو آگے نماز بھی قبول ہوگی۔ اگر چھینٹیں کپڑوں پہ لگیں وہیں کھڑا ہو گیا تو جب کپڑے ناپاک ہیں، جسم ناپاک ہے، تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ نماز کی پاکی کے لیے شرط یہ ہے جسم کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا۔ پیشاب کی چھینٹیں نجاست غلیظہ ہے، اگر یہ درہم کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، ہاں اس سے کم ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کوشش کرے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 5، چغل خوری کرنا۔ چغل خوری کرنا یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اسی صحیح بخاری کی روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک کو عذاب ہوا اس لیے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا آدمی وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا۔ چغل خوری اس کو کہتے ہیں ایک آدمی کی بات دوسرے تک پہنچانا تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ ایک کی بات سن کر ایک آدمی دوسرے کو پہنچاتا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، کچھ باتیں اپنی طرف سے بھی لگا لیتا ہے، اور اس کا مقصد شر پیدا کرنا، جھگڑا پیدا کرنا، دونوں میں لڑائی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ ایک کی بات جو دوسرے کی طرف شر کی نسبت سے پہنچائے گا، یہ چغل خوری ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا نقصان اتنا ہے کہ اس سے دو قبیلوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور نوبت بہت آگے تک چلی جاتی ہے، صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بسا اوقات یہ اتنا طول پکڑ جاتا ہے کہ آپس میں جنگ بھی ہو جاتی ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا چغل خوری کے تحت۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنا ایک غلام بیچ رہا تھا، اس نے کہا میرے غلام میں کوئی عیب نہیں، کوئی خامی نہیں، صرف ایک عیب ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ قیمت اس نے اس کی بہت کم بتا دی، سستی قیمت پہ دے رہا تھا۔ ایک خریدنے والے نے کہا چلو چغل خوری تو کوئی بڑا عیب نہیں ہے، سستا غلام مل رہا ہے، خرید لیتا ہوں۔ اس نے خرید لیا، حالانکہ بیچنے والے نے کہا تھا یہ چغل خور ہے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ غلام لے کر آ گیا۔ اب یہ غلام چند دن جو گھر میں رہا تو اس نے دیکھا کہ میاں بیوی میں بڑی محبت ہے، تو اس نے ان کے درمیان جھگڑا پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی بیوی کے پاس اکیلے میں گیا۔ غلام اس کی بیوی سے کہتا ہے اس شخص کی کہ آپ کا جو شوہر ہے اس نے تو کسی اور سے ناجائز تعلقات بنا دیے، قریب ہے کہ یہ آپ کو طلاق دے دے اور یہ دوسری شادی کر دے گا، آپ کو چھوڑ دے گا۔ تو عورت بڑی گھبرا گئی کہ مجھے چھوڑ دے گا، طلاق دے گا۔ تو اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا میرے پاس ایک ایسا حربہ ہے کہ تم جب یہ سو جائے تو تم اس طرح سے اس کی گردن کے بال کاٹ کے میرے پاس لانا، تو میں اس پہ کچھ دم درود کروں گا، پھر تمہیں دوں گا، تم اپنے پاس رکھنا، تو شوہر کبھی بھی تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ آج کے الفاظ میں شوہر تمہاری مٹھی میں آ جائے گا، پھر جو تم کہو گی شوہر وہی کرے گا۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت آسان بات ہے، لیکن کہا یہ کام تم نے کرنا ہے فلاں دن رات کے وقت۔ دن متعین کر دیا، ٹائم متعین کر دیا۔ بیوی نے کہا ٹھیک۔ اب یہی چغل خور گیا اس کے شوہر کے پاس اکیلے میں، اس کو جا کر کہا کہ بھئی میں تو آپ کے گھر میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے آپ کی بیوی کے چند غیر مردوں سے تعلقات ہو چکے، ناجائز تعلقات ہیں، اور وہ چاہتی ہے تمہیں قتل کر دے، تو تمہیں راستے سے ہٹانا چاہ رہی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتماد نہیں ہے تو فلاں رات کو تمہاری بیوی استرا لے کر آئے گی اور تمہاری گردن کاٹے گی۔ اس دور میں تیز دھار استرے ہوتے تھے جو بالوں کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ تو اس کو تو پہلے اعتماد نہیں ہوا کہ بیوی تو بڑی محبت کرتی ہے، لیکن بہرحال جب غلام نے یہ بات کی تو دل میں وسوسہ تو آ گیا، ہو سکتا ہے میری بیوی مجھے قتل کرنا چاہ رہی ہو۔ تو کہا فلاں دن تم رات کو سونا نہیں، ویسے آنکھیں بند کر لینا، تو تمہیں خود پتہ چلے گا تمہاری بیوی اس طرح لے کر تمہاری گردن کاٹنے آ رہی۔ اب اسی رات یہ لیٹ گیا، تو بیوی بیچاری تو آئی تھی بال کاٹنے، لیکن اس نے تو کہا تھا وہ تمہاری گردن کاٹنے آ رہی۔ تو جیسے بیوی آئی گردن پہ اس طرح رکھا تو ایک دم یہ اٹھ گیا، بیوی کو پکڑا اور اس طرح لیا، چھری لی، اس کو وہی مار دیا
کہ تم مجھے قتل کرنا چاہتی ہو۔ اب جب یہ خبر بیوی کے خاندان میں پہنچی تو انہوں نے کہا بھئی تو نے کیوں قتل کیا؟ کہا یہ مجھے قتل کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا بھئی اس طرح سے کیسے قتل ہوتا ہے؟ تو اب لڑائی شروع ہو گئی، بیوی کے خاندان والوں نے شوہر کو آ کر قتل کر دیا۔ اب شوہر کا خاندان اور بیوی کا خاندان اس میں جھگڑا ہوا اور طرفین کے بہت سارے لوگ قتل ہو گئے۔ تو ایک جنگ چھڑی اور اتنا نقصان ہوا، دونوں طرف کے لوگ مارے گئے۔ تو پیچھے وجہ کیا بنی؟ چغل خوری۔ تو دیکھیں اس نے پہلے کہا تھا غلام چغل خور ہے، اس نے سمجھا یہ کوئی عیب نہیں ہے، تو کتنا بڑا عیب تھا۔ میاں بیوی کی زندگی بھی چلی گئی، خاندان کے لوگوں کی زندگیاں بھی چلی گئی۔ اس لیے شریعت جس کام سے روکتی ہے اس میں بڑی خیر ہوتی ہے، اس میں بہت نفع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کہیں یہ کام نہ کرو تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ انسان کی فطرت، طبیعت سے، انسان کی خوبیوں خامیوں سے، انسان کے غصے اور خوشی سے، سب چیزوں سے واقف ہے۔ تو بہرحال پانچواں سبب عذاب قبر کا وہ چغل خوری کرنا ہے۔ نمبر 6، میت پہ نوحہ کرنا، یعنی کوئی انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اس پر کوئی نوحہ کرے، روئے، چیخے چلائے، گریبان پھاڑے، آہو بکا کرے، تو جو نوحہ کرتا ہے اس کے لیے بھی عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیت یعذب فی قبرہ بما نیح علیہ، میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کی قبر میں بسبب اس کے جو اس پہ نوحہ کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ نوحہ کرنے والے تو اس کے رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، تو عذاب اس مردے کو کیوں ملتا ہے؟ تو یہ اس وقت ہے جب کہ اس نے وصیت کی ہو۔ اگر یہ مردہ وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے میرے اوپر رونا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا، وہ وصیت کر کے جاتے تھے تم 1-1 سال 200 سال میری قبر پہ آنا اور 2-2 سال تک نوحہ کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، اس کو فخر سمجھتے تھے، اس لیے عذاب ہے۔ یا نمبر 2، اگر وہ خود خوش ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرے بیوی بچے رشتہ دار مردوں پہ نوحہ کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی منع نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اوپر بھی نوحہ ہوگا، تو اگر یہ اس پہ راضی ہے تو اس کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور یہاں یہ جو مقصد ہے شریعت کا، تاکہ لوگ اس سے رک جائیں۔ جب یہ کہا جائے گا کہ میت کو عذاب ہو رہا ہے تو ہر جو اس کے رشتہ دار ہیں وہ رکیں گے کہ ہماری وجہ سے ہمارے والد کو، بھائی کو، شوہر کو عذاب ہوتا ہے، تو لوگ نوحے سے بچیں گے، تو جو شریعت کے خلاف حکم ہے وہ معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا تعلق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی ایک یہودیہ کے بارے میں کہ ایک یہودی کا انتقال ہوا، لوگ اس پہ رو رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس پہ رو رہے ہو حالانکہ اس یہودی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، یعنی تمہارے رونے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی زندگی کفر میں، یہودیت میں گزری۔ تو بہرحال ایک سبب نوحہ کرنا ہے، اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، گریبان نہیں پھاڑنا چاہیے، بلکہ انسان صبر کرے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ دنیا میں جیسے کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز دے کے استعمال کرو، کوئی مکان، کوئی گاڑی، کوئی لباس، پھر وہ چاہے کہ میری چیز مجھے واپس کر دو، تو آدمی کو خوشی سے دے دینا چاہیے کہ یہ اس کا احسان کہ اس نے ہمیں 10 سال 20 سال 30 سال کے لیے چیز دی، ہم نے نفع لیا، تو اللہ نے ہمیں اولاد دی، بیوی بچے دیے، ہم نے اس سے نفع لیا، اب وہ اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ اپنی امانت واپس لے تو مومن کو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 7، غیبت کرنا۔ 7واں جو بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے وہ غیبت ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کسی کے عدم موجودگی میں ایسی باتیں کرے کہ اگر وہ اس کے سامنے کی جائیں تو اس کو تکلیف ہو، ناگواری ہو۔ ایک آدمی مجلس میں نہیں ہے اور آدمی اس کی غیر موجودگی میں باتیں کرتا ہے، اس کے عیب بیان کرتا ہے، خامیاں بیان کرتا ہے، کہ اگر یہ باتیں اس کے سامنے کی جاتی تو اس کو تکلیف ہوتی، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ باتیں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اگر وہ باتیں اس میں موجود نہیں ہیں تو بہتان ہے، اور بہتان غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے حدیث میں دونوں سے منع کیا گیا، اور قرآن کریم میں غیبت کے گناہ کو یہ گناہ کہا گیا جیسے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا گوارا نہیں کرتا،
مردہ ہو اور وہ بھی سگا بھائی ہو تو کوئی اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ تو اسی طرح غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کوئی سگے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، وفی روایت وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِیبَةِ، کہ دوسرے آدمی کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ غیبت کے گناہ میں تھا۔ علامہ البانی بھی کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو گویا 7واں گناہ غیبت ہے۔ نمبر 8، زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا۔ جو اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وَكَانَ الْآخُرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ، یہ دوسرا آدمی لوگوں کو اپنی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتا تھا۔ محقق کہتے ہیں اسنادہ صحیح، روایت کی سند بالکل صحیح ہے۔ تو گویا دوسرا آدمی جو لوگوں کو زبان سے تکلیف دے، اس لیے مومن کی نشانی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسروں کو تکلیف نہیں دیتا۔ نمبر 9، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ 9واں بڑا گناہ جو عذاب قبر کا سبب ہے وہ ہے اپنی شلوار، اپنی ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا۔ شریعت کا حکم ہے کہ مرد کے ٹخنے کھلے ہوں، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی۔ یہ صرف نماز تک کے لیے حکم نہیں ہے، بعض ساتھی نماز میں تو ٹخنے کھلے رکھتے ہیں، غیر نماز میں ٹخنوں کو ڈھک دیتے ہیں۔ یہ حکم دونوں حالتوں میں ہے۔ عورت کو حکم ہے نماز غیر نماز میں ٹخنوں کو ڈھک لے، مرد کو حکم ہے کہ ان کو کھلا رکھے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، یعنی انسان کے ازار کا، شلوار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ تو اس لیے بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ آئی ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی فی حلۃ، ایک شخص چل رہا تھا اپنے جوڑے میں، خوبصورت لباس، خوبصورت جوڑا پہنا تھا، تعجبہ نفسہ، اسے اپنا نفس بڑا پسند تھا، بہت اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا، تکبر کی چال تھی، بڑا فخر کرتا تھا، قدم اٹھاتا رکھتا تکبر کے ساتھ کرتا۔ تو آپ نے فرمایا، خسف اللہ بہ، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، وہ قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا رہے گا۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو دیکھیں یہاں جو اس کو جہنم کے عذاب سے پہلے جو دنیا میں یہ عذاب دے دیا گیا، یہی عذاب قبر تھا۔ اور سبب کیا تھا؟ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ازار کو، اور اسی طرح تکبر کرنا۔ تو اس گناہ سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 10، شریعت نبوی کو قبول نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کو اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا تو وہ بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا حین غربت الشمس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی جب سورج غروب ہو گیا، فقال هذه اصوات الیہود، آپ نے فرمایا یہ یہود کی آوازیں ہیں، تعذب فی قبورها، اور ان یہودیوں کو عذاب دیا جاتا ہے ان کی قبروں میں۔ تو یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور محقق فرماتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین۔ تو گویا ایک سبب ہے شریعت کو قبول نہ کرنا کہ اس نے کفر پر، یہودیت پر زندگی گزاری، تو آپ نے فرمایا ان کو قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور میں اس کو سن بھی رہا ہوں۔